آئی ٹی اسکلس کی جو ایک امپورٹنس ہے آج کی دنیا میں اور آنے والی دنیا میں؟ اے آئی نے پوری دنیا کو بدل دیا کہ آئی ٹی کی جو رفتار ہے، اس کی ڈیمانڈ ہے کہ یہ بہت تیز رفتاری سے بالکل یہ آئی ٹی چلتی ہے، اور جو پچھلے تقریباً 35 سالوں میں جتنا زیادہ چینج آیا ہے، اس کی ڈیمانڈ بھی یہی ہے کہ اس کے ساتھ اتنی ہی رفتار سے بالکل اب اس وقت ہم ایک ایرا میں انٹر ہو چکے ہیں جو ہے اے آئی. تو 33 سال 35 سال پہلے دیکھیں اور آج دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق ہے. ایسے ہی ہے. تو اے آئی کو سمجھنا یہ ہے بشرا کہ ہم نے اس کو سب سے پہلے استعمال کرنا سیکھنا. نہیں تو آبویسلی آج کل میں بہت ساری موویز بھی ایسی دیکھ رہی ہوں کہ اگر آپ ٹیکنالوجی کو آپریٹ نہیں نہ کرتے تو پھر ٹیکنالوجی آپ کو آپریٹ کرتی ہے. آن لائن کو ایکسیپٹ کرنا ہے. بالکل ایسے. کرونا کے بعد آن لائن کی دنیا، فائبر کی دنیا اور آن لائن ٹریڈنگ اینڈ ای کامرس، اس کو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا. بالکل. جو فائبر کو جانتے ہیں، جو افکس کو جانتے ہیں، اور وہ سکلز جو ہے انہوں نے سیکھی. تو 10 سال کی 11 سال کے بچے سیکھ سکتے ہیں اسکلز؟ یس آف کورس یس. ویری نائس. دیکھیں وہ ہمارا زمانہ ہوتا ہے، ہر فیلڈ میں اس وقت آئی ٹی موجود ہے، ہر فیلڈ. اور ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اے آئی سے گھبرانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. اے آئی سے دوستی کرنا. السلام علیکم ناظرین، ڈی این این کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا گلفام. آج ہم بات کرنے والے ہیں اے آئی پر. ہم آئی ٹی اسکلس پر بات کرنے والے ہیں جو کہ ہمارے آنے والے دور کے لیے اور اس ایون موجودہ دور کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سر کاشف افتخار، دا چیئر پرسن آف برین گروپ آف آئی ٹی کالجز، اور اسی کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ ہیں ٹیکنیکل آف آئی ٹی کالجز کے بھی. سو السلام علیکم سر، کیا حال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا ٹائم جو ہے وہ ہمیں دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جاننا چاہتے ہیں آئی ٹی اسکلس کی جو ایک امپورٹنس ہے آج کی دنیا میں اور آنے والی دنیا میں. شکریہ آپ نے موقع دیا بات کرنے کا. اس سے پہلے اس کو سمجھانے سے پہلے میں تھوڑی سی چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بیسکلی میں وہ بندہ ہوں جس نے آئی ٹی اسکلس کو 1988 اور 89 میں پاکستان میں، خاص طور پہ پنجاب میں، مطلب میں نے اس کو لانچ کیا تھا. آئی ایم دا فاؤنڈر آف جس نے آئی ٹی اسکلس کو لانچ کیا پنجاب. اس کے بعد میں نے برینز گروپ آف آئی ٹی کالجز کے ماشاء اللہ 25 سال پورے ہوئے ہیں ہمارے، ہم سلور جبلی منا رہے ہیں. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے ڈیکیڈز دیکھی ہیں، مطلب میرے کیریئر کو 33 سال ہو گئے آلموسٹ. تو وہ دور سے اب تک اتنا ریولیوشنری چینج آیا ہے کہ بشرا میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے کہ آئی ٹی کی جو رفتار ہے، اس کی ڈیمانڈ ہے کہ یہ بہت تیز رفتاری سے یہ آئی ٹی چلتی ہے، اور جو پچھلے تقریباً 35 سالوں میں جتنا زیادہ چینج آیا ہے، اس کی ڈیمانڈ بھی یہی ہے کہ اس کے ساتھ اتنی ہی رفتار سے بھاگا جائے. اب اس وقت ہم ایک ایرا میں انٹر ہو چکے ہیں جو ہے اے آئی. تو 33 سال 35 سال پہلے دیکھیں اور آج دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق آ چکا ہے. اتنا زیادہ فرق ہے کہ ہماری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے، فرق وہاں سٹارٹ ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. اب اے آئی نے پوری دنیا کو بدل دیا. اب اس کے اندر بھی دو طرح کے کانسیپٹس ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم اے آئی کو استعمال کرنا سیکھیں، ایک یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز ہے ہمیں اے آئی پہ ورکنگ کریں. بالکل ٹھیک ہے. ہم چیٹ باٹس بنائیں، ہم جس طرح چیٹ جی پی ٹی ہے ہم اس پہ ورکنگ کریں. روبوٹکس پہ بڑا کام ہو رہا ہے. تو روبوٹکس کے پیچھے بھی جو ہے وہ لینگویج پائتھن ہی ہے، اے آئی ہی ہے، اور اس کے ساتھ اور بہت سارے ٹولز ہیں جو ساتھ انٹر ہو چکے ہیں. تو اے آئی کو سمجھنا یہ ہے بشرا کہ ہم نے اس کو سب سے پہلے استعمال کرنا سیکھنا ہے. لوگوں کو، یوتھ کو اس کو استعمال نہیں کرنا آتا. بالکل. فیوچر یہ ہے کہ جن لوگوں کو اے آئی کو استعمال نہیں کرنا آتا، اپروپریٹ ٹولز نہیں آتے ہیں، وہ چل ہی نہیں پائیں گے. ایسے ہی ہے. جی بالکل بالکل، کیونکہ وقت کی ضرورت ہے. اور جیسے کہ آپ نے یہاں پہ چیٹ جی پی ٹی کی بات کی، اور آپ نے اے آئی اسکلز آپ نے یہاں پہ بات کی کہ اے آئی کو یوز کرنا آنا چاہیے، ہمیں اسے آپریٹ کرنا آنا چاہیے سب سے پہلے. نہیں تو آبویسلی آج کل میں بہت ساری موویز بھی ایسی دیکھ رہی ہوں کہ اگر آپ ٹیکنالوجی کو آپریٹ نہیں نہ کرتے تو پھر ٹیکنالوجی آپ کو آپریٹ کرتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو سیکھیں. اچھا سر، اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گی جیسے کہ بہت ساری ویب سائٹس ہوتی ہیں، ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں جس میں اگر ہم بات کریں تو ہم ایپس کی بہت ساری ایپس ہیں، بہت ساری چیزیں، فائیورک ہے، اپ ورک ہے، اس کی جو اسکلز ہیں وہ کتنی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اس لیے کہ اب آپ کا فیوچر میرے حساب سے جابز نہیں ہے. بالکل.
اور میں یوتھ کو یہ پیغام دوں گا کیونکہ میں پریزیڈنٹ بھی ہوں آئی ٹی کالجز ایسوسیشن کا، اس لحاظ سے پورے پنجاب میں جہاں کہیں بھی بیٹھتا ہوں یہ ضرور بتاتا ہوں کہ ہم نے آن لائن کو ایکسیپٹ کرنا ہے. بالکل ایسے کرونا کے بعد آن لائن کی دنیا، فائبر کی دنیا اور آن لائن ٹریڈنگ اینڈ ای کامرس، اس کو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا. بالکل ٹھیک ہے. اب جب اس کو ایکسیپٹ کر لیا، پہلی چیز کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں پھر آپ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. تو ایکسیپٹنس تو آ چکی، نہیں آئی تو کر لیں. بالکل یہ ضروری ہے کیونکہ فیوچر اس کے بغیر نہیں آپ چل سکتے. بالکل ایسے ہے. اب وہ چھوٹی چھوٹی جابس کا ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب تو چھوٹی چھوٹی جابس کا ٹائم ہی نہیں ہے. جو فائبر کو جانتے ہیں، جو اپورکس کو جانتے ہیں اور وہ اسکلز جو ہیں انہوں نے سیکھی ہوئی ہیں، بالکل وہ اسکلز کو سیکھ کر وہاں پر جو ہے وہ اپنی سروسز دے رہے ہیں. بالکل. اور دوسری بڑی اہم چیز میں یہ بتاؤں گا کہ ہم نے جو چیز سوچنی ہے وہ یہ کہ ہم نے روپیز میں نہیں سوچنا، ہم نے ڈالرز میں سوچنا. بالکل. انٹرنیشنل مارکیٹ انٹرنیٹ نے ایسے آپ کے ہاتھ میں، جیسے دنیا ہے نا، یہ آپ گلوب کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں. بالکل ایسے ہے. اور یہ وہ پلیٹ فارمز ہیں جو آپ بتا رہی ہیں، فائبر ہے، اپورکس اور بہت سارے، جو آپ کو کام دیتے ہیں، گارنٹی دیتے ہیں. جو کام جس کے لیے آپ کر رہے ہیں اس کو بھی یہ گارنٹی ہے اس کی، اور آپ کے بھی اور ہمارے بھی گارنٹی ہے کہ آپ کو وقت پر پیسے ملیں گے. لیکن کام آنا چاہیے، کام بھی وقت پر آنا شارٹ کٹس نہیں ہیں. ہاں. ہمارے ہاں ایک رجحان ہے وہ شارٹ کٹس کا. بالکل. ہم چاہتے ہیں بس فٹافٹ شارٹ کٹس کر لیں. تو دیکھا جائے تو شارٹ کٹ کے لیے اے آئی آ تو گیا. ٹھیک ہے نا. تو اے آئی کو یوز کریں، اس کو سمجھیں، کیونکہ اے آئی جو ہے وہ آپ کی زندگی کا اب حصہ بن چکا ہے. جیسے ہم کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتے، اب آپ اے آئی کے بغیر نہیں رہ سکتے، ٹیکنالوجی کے بغیر نہیں رہ سکتے. اس کو اچھی طرح سیکھیں، ان کے ٹولز کو یوز کریں، کام کریں، کام کر کے اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں سیل اٹ آؤٹ اینڈ دین گیٹ ڈالرس. اینڈ دس از ٹرو اسٹوری. اب تو میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹی موٹی جس کو کام اچھا آتا ہے نا بشرا، جو کام اچھا جانتا ہے وہ تو جاب کی طرف جاتا ہی نہیں. ایسے ہی ہے. آپ دیکھیں نا اس وقت مدرسے کے بچے ماشاء اللہ قرآن حفظ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ لیٹ یو نو ویری کلیئرلی وہ آن لائن کام کر رہے ہیں. اوکے. اینڈ دے آر میکنگ منی، ایوری بڈی از میکنگ منی. سو اتنی کی بڑی دنیا ہے، جیسے کہ سمجھ لیں کہ ایک درخت کی شاخیں اور اس کے پتے جو ہم گن نہیں سکتے، اتنے ویز ہیں ہمارے پاس. تو اگر ہمیں پھر بھی سمجھ نہ آئے اور ہم کہیں جی کام نہیں ہے اور ہمیں جو ہے وہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں، تو پھر افسوس ہے. اس کے لیے آپ اس کو سیکھیں. اب تو دور ایک ایسا آ گیا ہے کہ اب یقین کریں کہ میرے ان پیرنٹس کو سلوٹ ہے جن کے بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں اور ان کی ایجز 10 سال 11 سال 12 سال. ویری نائس. تو سوچیں کہ وہ 10 سال کے پیرنٹس، کمال ان کے پیرنٹس کا ہے. بالکل پیرنٹس کا ہے جو یہ سوچ رہے ہیں کہ فیوچر اس چیز کا ہے. ہم اپنے بچوں کو آج ہی اسکول کے ساتھ اس میں انڈلج کرتے ہیں. ویری نائس. تو 10 سال کی 11 سال کے بچے سیکھ سکتے ہیں اسکلز؟ یس آف کورس یس. ویری نائس. دیکھیں وہ ہمارا زمانہ اور تھا شاید. اب تو میڈیا کا دور ہے. اب تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں اس کو چپ کرانے کے لیے موبائل پکڑا دیتی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. وہ ہمارے زمانے میں چوسنی ہوتی تھی، چوسنی دیتے تھے بچہ چپ ہو جاتا ہے. اب موبائل دیتے ہیں نا تو وہ موبائل چوسنی بن گئی ہے. بالکل. وہ چپ ہو جاتا ہے. تو وہ تو چھوٹا بچہ سب کچھ جانتا ہے. وہ تو سمجھ لیں کہ ایک ایسے دور میں پیدا ہوا ہے جس میں وہ ہمیں سکھائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل وہ ہمیں ہمارے چھوٹے بچے ہمیں سکھاتے ہیں. ایسے ہی ہے. اور یقین کریں اتنا ٹیلنٹ ہے آپ کے ملک میں کہ آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کا ٹیلنٹ آئی ٹی کے اندر 3 نمبر پہ ہے. ویری نائس. ریسورسز نہیں ہیں، ریسورسز کی کمی ہے. تو اگر وہ ریسورسز ایڈ ہم کر لیں اور ہم ان کو سہولتیں دیں، ہم ان کو جو ہے وہ ان کو ویسٹ نہ ہونے دیں. سب سے امپورٹنٹ ہے اویئرنیس دیں. ٹیلنٹ از دیئر، اویئرنیس نہیں ہے. اویئرنیس ایسے ہی جائے گی جیسے ہم آپس میں بات کر رہے ہیں اور ہم ایک پیغام جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں سب تک کہ یہ فیلڈ ہے، کمپلینٹ نہ کریں. کسی سے کمپلینٹ نہ کریں کہ جی میری قسمت میں کیا تھا اور یہ تھا. قسمت، جو قوم اپنی قسمت خود نہیں بدلنا چاہتی اس کی قسمت نہیں بدلتی. بالکل ایسے. تو رستے موجود ہیں، چلیں، سیکھیں اور بہت آگے جائیں. کنکیئر کریں، گھبرائیں نہیں کہ جی یہ آ گئی ہے تو یہ ہمیں کھا پی جائے گی. غلط ہے. اب یقین کریں میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں. ہم لوگ انوائٹ کیا پی کے ایل آئی میں، جو لیور اینڈ ٹرانسپلانٹ جو کڈنی کا ہاسپٹل ہے. میں نے وہاں جب وزٹ کیا، یقین کریں میں نے وہ چیز دیکھی کہ وہ اتنا فلاحی کام کر رہے ہیں، فری آف کاسٹ کر رہے ہیں. لیکن وہاں پر جو سب سے اچھی بات تھی جو مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ تھی کہ جو آپریٹ کرنے والی
آپریشن جو ہوگا وہ روبوٹ کے تھرو ہوگا. یس, ویری نائس. آئی ہیو سین اٹ بائی مائی اون آئیز. روبوٹ کے ہاتھ ہیں, روبوٹ اس کو کرے گا, اس کے پیچھے اے آئی انوالو ہے, اور اے آئی کے پیچھے ڈاکٹر انوالو ہے. بالکل. اب ڈاکٹر بھی سمجھ لیں کہ اے آئی کو سیکھے گا, جب آئی ٹی کے اندر وہ آئے گا تو ڈاکٹر چلے گا. آپ اچھے اچھے جتنے ہاسپٹلز ہیں آپ ان کو دیکھ لیں کہ ان کے ڈاکٹرز اب پرسکرپشن ہاتھ سے نہیں لکھتے. اٹ مینس کہ ان کو آئی ٹی آنا چاہیے. اوکے, تو پرسکرپشن کیسے لکھتے ہیں؟ نہیں نا, وہ تو کمپیوٹرائز نظام ہے. ہاں, وہ کمپیوٹر میں ڈال کے اب تو گیا وہ زمانہ. اب تو جو ہاسپٹل چلیں گے پرانی سوچ پہ کہ وہ پیپر ورک ہے تو وہ نہیں چل پائیں گے نا. بالکل. اب تو ڈیٹا اپلوڈ کیا, جدھر سے مرضی جائیں, فارمیسی میں جائیں ان کی تو وہ ہسٹری آ گئی. کون سے زمانے کی بات کر رہی ہیں, اسی وقت انہوں نے دوائی دی, چلے جی جائیں, ٹیسٹ رپورٹ اندر ریکارڈ میں موجود ہے. آپ 20 سال بعد بھی آتے ہیں, آپ کا ٹیسٹ ریکارڈ موجود ہے. پیپر آپ کے ہاتھ میں دے دیں تو آپ مہینے بعد گھما دیں گے, وہ ملے گا نہیں تو آپ کا علاج نہیں ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. تو ہر فیلڈ میں اس وقت آئی ٹی موجود ہے, ہر فیلڈ میں, اور ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اے آئی سے گھبرانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. اے آئی سے دوستی کر لیں, ٹھیک ہو گیا. اس کو دوست بنا کے ساتھ چلیں, کر لیں, ٹیکنالوجی کو دوست اس کو دوست بنا لیں, اور اس کی رفتار سے بھاگیں. یہ بھی اگلی بات. اس کی ایک ڈیمانڈ ہے, اس کی ایک ڈیمانڈ ہے, اس کی ایک رفتار کی ڈیمانڈ ہے. وہ کہتا ہے اتنی اسپیڈ سے بھاگنا ہے میرے ساتھ. اوکے, زیادہ آگے نہیں نکلنا, بس اس کے ساتھ بھاگنا. اوکے, اس کی ڈیمانڈ ہے. اوکے. اچھا سر, یہاں پہ آپ نے بات کی کہ 10-11 سال کے بچے بھی فی الحال جو ہے کورسز سیکھ رہے ہیں, تو یہ جو کورس سیکھنے کی اس کے لیے کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, مطلب کہ ایجوکیشن کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے کہ اتنی ایجوکیشن ہونی چاہیے, یا کوئی ریکوائرمنٹ نہیں؟ دیکھیں, ایک کراچی میں بچی ہے اور وہ ڈیٹا سائنٹسٹ ہے. اوکے, ٹھیک ہے جی, پاکستان کا ایک ایسٹ ہے, ان کا نام ہے آمنہ شہزاد. اچھا, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, میں نے ان کو لاہور بلایا, ان کو میں نے یہاں پر بہت بڑا ہمارا فیوچر فیسٹ ہوا ہے, تو وہ ایجاد گروپ کرواتا ہے. جی بالکل. بہت اچھے لیول پہ ہوا. میں نے اس کو بلایا. اب یقین کریں اس بچی سے میں ملا, وہ میری انویٹیشن پہ لاہور آئی کراچی سے. اب اس کی ایج کیا ہے؟ 12-13 سال. سیریسلی؟ یس. اور ڈیٹا سائنٹسٹ ہے, اور وہ یونیورسٹی کے بچوں کو پڑھا رہی ہے. ماشاء اللہ. اس سے مجھے ایک سوال کیا, اس نے کہا سر میری ایج چھوٹی ہے, تو ایک کوشچن آتا ہے, ٹھیک ہے کہ جی میں تو بچی ہوں, بالکل, تو میں یونیورسٹی کے بچوں کو پڑھاؤں گی, تو میرا تجربہ اس پہ ایجوکیشن تجربہ. میں نے اس کو جواب دیا, میں کہا بیٹے جینیس پیدا ہوتے ہیں. ہاں بالکل, ماشاء اللہ. آپ جینیس ہیں, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو آپ نے پالش کیا, تو آپ نے اس چیز سے نہیں گھبرانا. اس لیے ایج کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اوکے, نہ ایجوکیشن کی کوئی لمٹ ہے. دیکھیں, پیشن چاہیے. اوکے, پیشن چاہیے. اگر آپ کا پیشن ہے تو وہ آپ کے تجربے کو اوور کم کر جاتا ہے. کیونکہ پیشن جو ہے نا, وہ جنون بہت بڑی چیز ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جب آپ جنون سر پہ سوار ہوتا ہے, کہتے ہیں نا جنون سر پہ سوار ہو گیا, تو پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو اس لیے آئی ٹی کے اندر اور اے آئی میں آپ جنون سوار کر لیں, اور یہ آپ سے نہ ایج پوچھے گا, نہ آپ سے کچھ پوچھے گا. ٹھیک ہے, تجربہ آپ کو آٹومیٹک آ جائے گا, آپ کی لگن آپ کو سکھا دے گی. بالکل, اور شاید وہ لگن مجھ سے بھی آگے چلے جائیں. بالکل ایسے. میں کیا کہتا ہوں جی, میرا اتنا تجربہ ہے, شاید ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن میں اگر لگن ہے اور پیشن ہے تو وہ تو کہتے ہیں نا چک دے پھٹے. بالکل ایسے, وہ تو بہت آگے چلے جاتے ہیں. بالکل ایسے. اچھا, یہاں پر میں لاسٹ میں صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اے آئی اسکلس کی ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں, تو اے آئی اسکلس میں ہمیں کون سی اسکلز ہیں جو سب سے پہلے اڈاپٹ کرنی چاہیے؟ اس میں کون سی لائک کوئی ٹو ڈو لسٹ ہے جس کو ہم اڈاپٹ کر لیں سب سے پہلے؟ ٹولز ہیں, بے تحاشا ٹولز ہیں, اس کی کوئی بہت ایپس لمبی لائن ہے. یا ایپس, ٹولز, ایوری تھنگ. دیکھیں نا, آپ نے کچھ بھی کرنا ہے, آپ نے فرض کریں ویڈیو ایڈیٹنگ کرنی ہے, ٹول ساتھ ایڈ ہے. بالکل. تو ٹولز آپ کو آنے چاہیے نا. اوکے. تو اس طرح بے تحاشا ٹولز ہیں. پھر آپ چاہتے ہیں کہ میں چیٹ باٹ بناؤں, اس کے لیے آپ لینگویجز سیکھتے ہیں, آپ پائتھن کو سیکھتے ہیں, اور بہت سارے لینگویجز ہیں. اور پھر آپ چاہتے ہیں مزید آگے کہ میں نے مشین لرننگ میں آنا ہے, تو مشین لرننگ میں بھی آپ کی لینگویجز انوالو ہو گئی, پروگرامنگ انوالو ہو گئی, تو وہ بھی ایک فیلڈ ہے. بالکل. تو اس طریقے سے اے آئی بہت بڑی فیلڈ ہے. روبوٹکس ہیں, دیکھیں نا آپ دبئی میں جائیں, وہاں پر آپ دیکھیں کہ کچھ ایسے وہاں پر انہوں نے بنا دیے ہیں ہوٹلس جہاں پر روبوٹ کام کر رہا ہے. بالکل ایسے, مین پاور نہیں, بہت سارے ہیں. اب لوگ ڈریں گے جی وہ تو جابس کھا گئے, لیکن اس روبوٹ کو کسی اور نے تو نہیں استعمال کرنا, اس کے پیچھے کون ہے؟ انسان ہے, آپ ہی ہیں, ہم ہی ہیں. بالکل. تو وہ اتنی بڑی فیلڈ ایک نکل آئی ہے دنیا میں, تو اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, صرف اسے دوستی کرنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے. بالکل, جو ہم سمجھا رہے ہیں یہ بات بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے. اچھا, تمام دیکھنے والوں کے لیے آپ لاسٹ میں اگر کچھ کہنا چاہیں ریلیٹڈ ٹو آئی ٹی فیلڈ اینڈ اے آئی فیلڈ؟ دیکھیں, آئی ٹی کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اب یہ ایسی فیلڈ ہے, یہ پہلے بھی ایسے ہی تھا, اور اب چونکہ اے آئی آ گیا
تو اس میں کوئی بندہ اس کے بغیر چل نہیں سکتا. بالکل ایسے ہی. ایک آرکیٹیکٹ انجینئر نہیں چل سکتا, ڈاکٹر نہیں چل سکتا, آپ کوئی پروفیشن اٹھا لیں وہ اس کے بغیر نہیں چل سکتے. میں یہی کہوں گا اس کو اڈاپٹ کریں, پہلے اڈاپٹ کریں پھر اس کا امپلیمنٹ کرتے. اوکے, اس کو اپلائی بھی تو کرنا ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے. تو اڈاپشن اور دونوں چیزوں میں فرق ہے. بالکل. اور تھینکس ٹو کرونا کہ ایک میسج, اس میں 2 میسیجز تھے. بالکل, میں بھی کہوں گا 2 میسیج تھے. ایک تھا یہ کہ اللہ کی ناراضگی تھی, ایک میسیج یہ تھا اللہ ناراض تھا, اللہ نے کہا باز آ جاؤ. اور دوسرا میسیج یہ تھا اللہ نے رستہ بھی دیا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے پاس ایک آن لائن کی بہت بڑی دنیا ہے. بالکل, آپ اسکلفل ہیں, آپ ہر چیز بیچ سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. آپ کی یہ شرٹ, ایوری تھنگ, موبائل, ایوری تھنگ از اویلیبل آن لائن. ایگزیکٹلی, ہر چیز اویلیبل ہے. بالکل. ہاں, وہاں پر میرا ایک ضرور چیز ہے کہ جو ای کامرس میں آتا ہے اس کے اندر وہ لوگوں کے ساتھ انفیئر نہ کریں. بالکل. جو دکھایا ہے وہی ہمیں پہنچانا چاہیے. بالکل. یہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بینگ اے مسلم ہمیں اس چیز کو اڈاپٹ کرنا ہے, چاہے کوئی شاپ ہے, چاہے وہ آن لائن ای کامرس کی دنیا ہے, چاہے وہ شاپیفائی کا اسٹور ہے, چاہے وہ امیزون ہے. ہمیں دھوکہ نہیں کرنا. بالکل, یہ میرا پیغام. بالکل ہمیں فیئر طریقے سے کام. بالکل ایسی ہے. سو ناظرین, جتنے بھی آپ لوگ تمام لوگ ہیں, آبویسلی آپ تمام لوگ گھر بیٹھ کے, وہ کہتے ہیں نا گھر بیٹھ کے پیسے کمانے کا طریقہ, تو گھر بیٹھ کے پیسے کمانے کا طریقہ یہاں موجود ہے. آپ نے بس اسے تھوڑا سا پالش کرنا ہے اور گھر بیٹھ کے آپ نے بہت سارے پیسے کمانے ہیں. بس اسکلس سیکھنے کی ضرورت ہے, قابلیت آپ سب کے اندر موجود ہے. مزید اس طرح کے پروگرامس جو ہیں وہ لاتے رہیں گے. اگین سر, بہت شکریہ کہ آپ آئے اور اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ ہمیں دیا اور اتنی انفارمیٹیو باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی اور ہمارے اندر موٹیویشن پیدا کی. اس کا پارٹ 2 بھی کریں, کیونکہ کافی ساری باتیں جو ہم نے لوگوں کو بتانی ہیں, تو اس کا پارٹ 2 کریں, اس کا پارٹ 2 بھی آئے گا لازمی. ہاں جی, وہ کریں اور پھر آگے بتائیں گے کہ کیا کیا کریں. بالکل. میں یہ بھی بتاؤں گا کہ گھر کی عورتیں کیا کریں, اوکے, ہماری بیٹیاں کیا کریں. بس ٹھیک ہے, کیونکہ میں یقین کریں وومن امپاورمنٹ پہ بہت کام کرتا ہوں. اوکے. اور وہ بچیاں جو گھروں سے نہیں نکل سکتی وہ کیا کریں, یہ پارٹ 2 میں بتائیں گے, اور گھر بیٹھ کے کریں. جی تو ناظرین, اگر آپ بھی اے آئی یا آئی ٹی سے ریلیٹڈ کوئی اسکل سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کامنٹس میں ہمیں بتائیں, کیونکہ اس کا پارٹ 2 بھی آئے گا جس میں ہم آپ کو بہت سارے طریقے بتائیں گے کہ کس طرح سے گھر بیٹھ کے آپ کما سکتے ہیں ڈھیر سارے پیسے. جتنی بھی خواتین ہیں, جتنی بھی لڑکیاں یہاں پر موجود ہیں, وہ گھر بیٹھ کے کس طرح سے پیسے کما سکتی ہیں, ان کے تمام طریقے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے.